اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زندگی اور موت کا مقصد بیان کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کیسے عمل کر کے آیا ہے۔ ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اس بات پر یقین بھی ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم نے اپنے خالق، اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور دنیا میں گزرے ہوئے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ قیامت کا قیام یہ یقینی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کے حالات کو بیان کیا ہے ان کو صیغہ ماضی کے ساتھ بیان کیا ہے، جیسے گزرا ہوا جو کل ہوتا ہے، گزرے ہوئے جو لمحات ہوتے ہیں ان کے اندر شک کوئی نہیں ہوتا، اسی طرح قیامت کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، اور یہ نہیں جانتے، شارح نے یہ لکھا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میل سے مراد وہ ہمارے ہاں جو میل مشہور ہے وہ میل ہے، یا عربی کے اندر جو سرمے کی سلائی ہوتی ہے اس کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر انسان اپنی گناہوں کے مطابق اپنے پسینے کے اندر ہوگا۔ کسی کا پسینہ اس کے پاؤں تک ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے ناف تک اور کسی کے سینے تک، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کل قیامت والے دن اپنے ہی پسینوں کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس دن کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی کسی اوٹ کے پیچھے چھپ نہیں سکے گا، اللہ کی نظروں سے کوئی اوجھل نہیں ہو سکے گا۔ ایسے عالم کے اندر جب گرمی کی یہ شدت ہے، گرمی کا یہ عالم ہے، کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ رب العزت بلا کر اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں اللہ اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ یہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں؟ انہی کا تذکرہ ہم نے آج کے خطبے کے اندر کرنا ہے۔ اللہ ہمارا شمار بھی ایسے لوگوں میں کرے، اللہ ہمیں بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 7 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 7 یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت والے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے پہلا گروہ جس کا تذکرہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، فرمایا الامام العادل، عدل کرنے والا انسان، وہ ایک ملک کا حکمران ہو یا ایک صوبے کا حکمران ہو یا ایک گھر کا حکمران ہو یا کسی علاقے کا MP ہو یا کسی علاقے کا SHO ہو، ہر وہ شخص اس کے اندر شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص حکمران ہے، ہر شخص کے نیچے کچھ نہ کچھ رعایا ہے، اور اس سے اس رعایا کے بارے میں پوچھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک احتیاط کی؟ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے پیغمبر میں اپنے بیٹے کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو تحفہ دیا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے پیغمبر، ساری کو نہیں دینا ہے، صرف ایک بیٹے کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور ساتھ یہ بھی اس صحابی نے کہا کہ اس کے اوپر میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ اور آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اگر تم نے ساری اولاد کو نہیں دیا اور صرف ایک بچے کو دینا چاہتا ہے
میں اس ظلم کے اندر تیرا گواہ نہیں بن سکتا۔ اور آپ نے فرمایا پہلی قومیں صرف اس وجہ سے برباد ہو گئی کہ جب ان میں سے کوئی بڑا جرم کرتا تو وہ اس کو معاف کر دیتے تھے، چھوٹا جرم کرتا اس کو پکڑا جاتا تھا۔ میری اور آپ کی بھی اس وقت میرے ملک کی، میرے معاشرے کی بربادی کا سبب یہ ہے، نیچے والے طبقے سے لے کر اوپر والے طبقے تک ہر انسان ظلم کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہر انسان، باپ ایک بچے کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اپنی ساری جائیداد، سارا مال اسی ایک کو دے دیتا ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ غالباً پچھلے رمضان کے اندر یا اس سے پچھلے رمضان کے اندر ایک باپ نے تمہارے اسی علاقے کے اندر ایک باپ نے اپنی ساری جائیداد اپنے ایک بیٹے کو دے دی، صرف ایک بیٹے کو، اور دوسرے بیٹے نے کیا کیا؟ ظلم جب انسان کرتا ہے تو اس فتنے کی نحوست کہاں تک جاتی ہے؟ اس نے رات کی تاریکی کے اندر کلہاڑی کے ساتھ اپنے باپ کو قتل کیا، ٹکڑے کیے اور نہر کے اندر پھینک دیا۔ تمہارے شہر کے قریب کا یہ واقعہ ہے، اور ہزاروں ایسے واقعات ہمارے روزانہ اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں۔ فرمایا عدل کرنے والا حکمران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ کے دائیں سائیڈ کے اوپر کچھ ممبر ہوں گے، دائیں سائیڈ کے اوپر، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کا بایاں ہاتھ نہیں ہے، دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور اللہ کے دائیں سائیڈ پر کچھ نور کے ممبر ہوں گے جن کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کے اوپر کون لوگ بیٹھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت ان لوگوں کو بٹھائے گا جنہوں نے عدل کی زندگی گزاری ہے، عدل کی زندگی گزاری ہے۔ باپ ہے تو وہ عدل کرے، ماں ہے تو وہ عدل کرے، ساس ہے تو وہ عدل کرے، سسر ہے تو وہ عدل کرے، اور ایک گھر کا سربراہ ہے وہ عدل کی زندگی گزارے۔ عدل کرنے والا انسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرب للتقوی، عدل تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کے لیول ہیں اسلام کے، مسلمان کے سب سے پہلے اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر اس کے بعد جا کے تقوی ہے جس کو ہم احسان بھی کہتے ہیں، اور یہ اوپر والا لیول جو ہے یہ تقوی کا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد بیان کیا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا ہے کہ ہم اس لیے تمہارے اوپر عبادات فرض کی ہیں، روزے فرض کیے ہیں، ایک ایک عبادت کا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور تقوی کی بہترین مثال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عدل ہے، جو شخص عدل کی زندگی گزارتا ہے وہ تقوی کو پا لیتا ہے، وہ تقوی والی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے عدل والی زندگی گزاریں۔ اور دوسرا آدمی، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شاب نشأ بعبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نوجوان اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اس کے شب و روز اسلام کی سربلندی کے لیے گزرتے ہیں، اس کے 24 گھنٹے اس فکر میں گزرتے ہیں کہ میں کس انداز کے ساتھ اسلام کے اوپر عمل کر سکتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب یہ جوانیاں آگے جا رہی ہیں، اس کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سارے بال سفید ہو گئے۔ اللہ رب العزت اس کے ہر بال کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی کو لکھ دیتے ہیں۔ جس نے اللہ کی عبادت میں جوانی کو گزارا ہے، اور کل قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 سوال ہر انسان سے اللہ رب العزت نے کرنے ہیں، 5 سوال۔ لا تزول قدما، لا تزول قدما، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انسان اپنے رب کے سامنے سے قدم بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دی۔ اور ان میں سے ایک سوال اسپیشل جوانی کا اللہ رب العزت نے کرنا ہے۔ اللہ پوچھے گا جوانی تمہیں دی تھی کہاں پہ گزاری؟ نوجوانوں سے سوال ہوگا، چوکوں چرواہوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کی عزتوں کو پامال کر کے اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے اندر کہاں گزاری ہے جوانی؟
اللہ سوال کرے گا۔ 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے، جوانی کہاں پہ گزاری ہے؟ جوانی کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال ہوگا، اور واہ کیا وہ لوگ تھے جن کی تربیت ان کے بڑوں نے کی تھی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سید احمد شہید ایک دفعہ میدان جہاد کے اندر جا رہے تھے، راستے کے اندر قافلہ ایک جگہ پہ ٹھہرا، ایک نوجوان دکھائی دیا، وہ قریب آ رہے ہیں، اس کے چہرے پہ بھی داڑھی نہیں تھی، اور اس کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا، شاہ اسماعیل شہید بیان کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ سارے لشکر کی نظریں اس کے چہرے پہ جم گئی، سارے لشکر کی نظریں۔ وہ آ کر سید احمد شہید رحمہ اللہ کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں آپ کے قافلے میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا بیٹا تمہیں پتا ہے یہ راستہ کس قدر کٹھن راستہ ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ میدان مقتل ہے، میدان مقتل، یہاں پر زخم سہنے پڑتے ہیں۔ اب شاہ جی بتا دیں آپ کے قافلے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے قافلے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے قافلے کا مقصد ہے دن کے وقت اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، میدان مقتل کے اندر کود جانا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرنا، اور رات کی تاریکیوں کے اندر سونا نہیں ہے، پچھلی رات اٹھ کر اللہ کے حضور تہجد کے وقت فتح و نصرت کی دعائیں کرنا۔ اس نوجوان نے جواب کیا دیا، اس نے کہا شاہ جی جہاں تک میدان جہاد میں جانے کی بات ہے میری والدہ نے مجھے سب کچھ بتا کے بھیجا ہے، اور جہاں تک تہجد کی نماز کی بات ہے کہتا ہے میری والدہ نے میری اس انداز کے ساتھ تربیت کی ہے کہ جیسے میں فرض نماز کو ضروری سمجھتا ہوں اپنے لیے، اتنا ہی میں تہجد کی نماز کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ وہ نوجوان تھے۔ مقام اللہ رب العزت کیسے دیتا ہے جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے۔ حافظ یحییٰ عزیز پیر محمدی رحمہ اللہ تعالی آخری وقت اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر یہ واقعہ سنا رہے ہیں، کہتا ہے میرے باپ نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا نماز چھوڑنے والے نوجوانوں سنو، کہتے ہیں میرے والد نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا جب میری عمر صرف 7 سال تھی۔ کیا کہا تھا؟ میرے والد نے ایک دفعہ کہا تھا بیٹا اللہ رب العزت نے تہجد کی نماز کے اندر وقار رکھا ہے، تہجد کی نماز کے اندر وقار رکھا ہے۔ میری تو جوانی ایسے گزرتی ہے نا، میں کہتا ہوں میرے جیسا تم نے کوئی دیکھا نہیں ہے، میں نے فلاں بندے کو ایسے جواب دیا، فلاں کو ایسے جواب دیا، میرے ورگا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، تو ایسے جواب دیتا ہے نا۔ لیکن یہ دیکھیے اس نوجوان کی بھی زندگی ہے۔ فرمایا والد نے ایک دفعہ کہا تھا بیٹا اللہ رب العزت نے تہجد کی نماز کے اندر وقار رکھا ہے۔ کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، 7 سال سے لے کر بڑھاپے تک میری زندگی کے صرف ایک دن ایسا آیا ہے جس دن میری تہجد کی نماز رہی، صرف ایک دن۔ ساری جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی ہے، اسلام کی سربلندی میں لگا دی ہے۔ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک نام کو زندہ رکھا ہے۔ کس کس شخصیت کا نام لیں؟ آپ محدثین کے تذکروں کو پڑھ کر دیکھیں، جوانیوں کے اندر ان کی جوانیاں عروج پر تھیں، انہوں نے اپنی جوانیاں اسلام کے نام کر دی۔ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے، فضول مجلسوں میں نہیں، ٹک ٹاک کے اوپر فضول ویڈیوز بناتے ہوئے نہیں، فیس بک کے فضول استعمال میں نہیں، اللہ کی عبادت میں گزری ہے۔
اس کے 24 گھنٹے اس کے شب و روز اس فکر میں گزرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا دیا ہے، طریقہ کیا دیا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، اس کی محبتیں مسجد کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کی فکر ہر وقت یہ ہے، اس کی سوچ یہ ہے کیسے مسجد کی آبادی ہو جائے، میرا تعلق مسجد کے ساتھ کیسا ہے۔ ایک نماز گزرتی ہے، اگلی نماز کی فکر ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ایمان والا شخص کہا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کو تم دیکھو مسجد کی آبادی کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کے لیے دن رات اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، فرمایا فاشہدوا لہ بالایمان، تم اس کی گواہی دے دو کہ وہ ایمان والا شخص ہے جس کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ جوڑو۔ مساجد رمضان کے اندر بھر گئی، یہی نمازیں، یہی مسلمان، یہی کلمہ پڑھنے والے رمضان کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد جو بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مقصد یہ بیان کیا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ رمضان گزر گیا، رمضان کے 30 روزے رکھ لیے، رمضان کے اندر ساری نمازیں بھی پڑھتا رہا، اور جیسے ہی رمضان گزرا عید کا چاند نظر آیا، عشاء بھی نہیں پڑھی۔ کیسا مسلمان ہے؟ رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے ٹریننگ کروائی ہے۔ ٹریننگ کیسی ٹریننگ؟ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا نہیں کھاتا ہے۔ کس کا حکم؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے فجر سے لے کر مغرب تک تم نے حلال چیزیں بھی نہیں کھانی، کہ تنہائیوں میں بھی جاتا ہے، اس کو تنہائیاں بھی میسر آتی ہیں، اس کو پانی بھی مل جاتا ہے، پانی منہ کے اندر ڈالتا ہے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ حلال کام کو اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں کر رہا، اور ہزاروں ایسے کام جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس کو بلا ناغہ کر رہا ہے، اس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ تو وہ شخص جس کا تعلق مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، اس کو اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے۔ اس لیے اپنا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط کریں، خود بھی مسجد کے اندر آئیں، اپنے بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑیں، اپنے گھر والوں کو مسجد کے ساتھ جوڑیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر میری تو شادیاں مسجد میں نہیں ہوتی نا، میرا تو ہر کام مسجد سے باہر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہر اچھا کام مسجد کے ساتھ جڑ جاتا تھا۔ جہاد کی مشقیں ہو رہی ہیں، جہاد کی مشقیں، عید والے دن کچھ حبشی نوجوان جہاد کی مشقیں کر رہے ہیں، نیزہ بازی کی مشقیں کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اللہ کے پیغمبر میں بھی یہ مشقیں دیکھنا چاہتی ہوں، میں بھی یہ ٹریننگ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر دروازے میں کھڑے ہو گئے، آپ کی اوٹ میں کھڑے ہو کر میں ان نوجوانوں کی ٹریننگ کو دیکھتی رہی۔ نکاح مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروایا کرتے تھے، حدیں مسجد کے اندر لگتی تھی، عدالتیں مسجد کے اندر لگتے تھے۔ میں نے آج مسجد کو صرف نماز کے لیے مختص کر دی ہے، اور اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اپنی زندگی کی یہ روٹین بنائیں، خاص طور پر نمازی میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے کوئی شخص مسجد چھوڑ جائے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر میرے لیے بدنصیبی کوئی نہیں ہے، میری وجہ سے اگر کوئی شخص مسجد چھوڑ جائے۔ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو،
اپنے آپ کے جو احساسات ہیں ان کو کنٹرول میں رکھو، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھو. میرا ہر قسم کا غصہ، میرے ہر قسم کے جذبات مسجد کے اندر آ کر ابھرتے ہیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک احتیاط کی ہے. مسجد کے اندر آ کر ایک شخص نے پیشاب کر دیا ہے. میری اور آپ کی مسجد میں اگر کوئی شخص ایسا کر دے زندہ واپس نہیں جا سکتا. لیکن قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست پہ، آپ کے حلم پہ. صحابہ کرام دوڑے اس کو ڈانٹنے کے لیے. آپ نے فرمایا اس کو اپنا کام کرنے دو. ابھی وہ اترا ہی تھا، آپ نے کہا اس کو اپنا کام کرنے دو. وہ اپنی حاجت سے فارغ ہوا، آپ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا ہے. صحابہ کو حکم دیا اس کے اوپر پانی کا ایک ڈول بہا دو، یہ جگہ پاک ہو جائے گی. آپ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور سمجھایا ہے. وہ شخص کہتا ہے آج تک مجھے کسی شخص نے اس انداز کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ کبھی سمجھایا ہی نہیں. یہ ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. آپ کی فکر، آپ کی سوچ جو اپنی امت کو دے کر گئے ہیں. نمازی اپنے سینوں کو کھلا کریں، اپنے سینے کو کھلا کریں. رونے کی بات یہ ہے اس وقت سب سے زیادہ تنگ دل نمازیوں کے، سب سے زیادہ تنگ دل. نماز تو آپ کو حلم سکھاتی ہے، نماز تو آپ کو برداشت سکھاتی ہے، نماز تو آپ کو محبت کا درس دیتی ہے. اور ہم مساجد کے اندر فتنے، مساجد کے اندر لڑائیاں، مساجد کے اندر چغلیاں. نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کئی مساجد ایسی ہم نے دیکھی ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دو دو چار چار لوگ ٹولیوں میں بیٹھ گئے اور چغلیاں بھی کس کی کر رہے ہیں، برائیاں بھی کس کی کر رہے ہیں، غیبتیں بھی کس کی کر رہے ہیں، جس کے پیچھے ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہو. مسجد کا امام محفوظ نہیں ہے، مسجد کا خطیب محفوظ نہیں ہے، مسجد کا خادم محفوظ نہیں ہے. سارے زور مسجد کے خادم پہ آ کے چلتے ہیں، سارے زور. مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو اور یہ فکر اپنے اندر پیدا کرو میرے کسی عمل کی وجہ سے کوئی بندہ مسجد چھوڑ کے نہ چلا جائے. محبتیں پھیلاؤ مسجد کے اندر، برداشت پیدا کرو اپنے اندر، برداشت پیدا کرو. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھا وہ شخص جس کا ذکر کیا ہے، چوتھا گروہ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. وہ دو لوگ جو صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، دنیاوی کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کے لیے اگر تعلق جوڑتے ہیں، محبتیں پھیلاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت پیچھے مقصد ہوتی ہے، صرف اللہ کے لیے. اور اللہ کے لیے محبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نیک شخص کے ساتھ جڑ جائیں صرف اس وجہ سے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. یہ نمازی آدمی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص نکلا گھر سے اپنے کسی بھائی کو ملنے کے لیے، اور راستے میں اللہ رب العزت نے اس کے راستے میں فرشتے کو انسانی شکل کے اندر بھیجا، اور وہ بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی اس کے پاس سے گزرا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں بھائی کو ملنے جا رہا ہوں، فلاں میرا دوست ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، صرف اللہ کے لیے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا واقعہ ہی تم اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ ہاں واقعہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو فرشتے نے جواب دیا، فرشتے نے تم خوش ہو جاؤ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. اگر تم اللہ کے لیے اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو نا، اگر تمہیں اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے تم خوش ہو جاؤ، اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اپنے تعلقات کو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑیں، دنیاوی مقاصد کو ذرا الگ رکھ کے
دنیا کے اندر کم از کم کوئی ایک ملاقات تو ایسی ہو، کوئی ایک شخص تو ایسا ہو جس کے ساتھ ہم اللہ کے لیے محبت کریں. اور قیامت والے دن اللہ رب العزت کچھ بندوں کو بلائے گا، این المتحابین، این المتحابین فی اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے اپنے آپس کے اندر محبت کرتے ہیں. اللہ ایسے آواز دے کر ان کو بلا کر اللہ کہے گا آؤ میرے عرش کے نیچے جگہ ہے، وہاں پر میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہو. بلا کر اللہ رب العزت ان لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے. اپنے بچوں کے اندر یہ فکر پیدا کرو، کوئی ایسی ملاقات کسی نیک انسان سے صرف اس غرض سے کرو کہ ہمیں اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہو. جب اس سے اللہ کے لیے آپ محبت کریں گے، اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا. اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا. تو یہ بہت بڑا انعام ہے. اور پانچواں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں برائی سے بچنے والا، برائی سے بچنے والا شخص، اس کے ساتھ اس کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. جس کو تنہائیاں بھی میسر ہیں، جس کو برائی کے موقع بھی میسر ہیں، پھر بھی وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ برائیاں نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو قیامت والے دن اپنے اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. نوجوانوں، سڑکوں کے پہ، بازاروں میں گشت کرنے والے لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے والوں، کبھی تمہارا کردار یہ بھی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو چھوڑا ہے، اس کا باپ بڑا سخی تھا، اس کا باپ بڑی سخاوت کرنے والا تھا، اور کچھ نوجوان صحابہ کرام کو اس کے ساتھ روانہ کیا ہے، جاؤ اس کے گھر کے چھوڑ کے آؤ. جب وہ گھر کے اندر پہنچا، عدی اس کا بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اس نے اپنی بہن سے سوال کیا ہے، میں بھی نوجوان ہوں، یہ بھی نوجوان تھے. اس نے سوال کیا میری بہن، رات میں تاریکیاں بھی آئی ہیں، اندھیرے بھی آئے ہیں، راستے میں جنگلات بھی آئے ہیں، بتا تیری عزت بھی محفوظ رہی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا بھائی خاموش ہو جاؤ، مجھے جو وقار، جو عزت، جو شرف، جو مقام پیغمبر کے صحابہ نے دیا ہے، مجھے آج تک بھائی کے گھر میں بھی نصیب نہیں ہوا. یہ نوجوان تھے، یہ بھی نوجوان تھے، آج میں بھی نوجوان ہوں، میں بھی آج نوجوان ہوں. میری حیا کہاں پہ چلی گئی، میری شرم کہاں پہ چلی گئی، میرا وقار کہاں پہ چلا گیا. اور چھٹا وہ شخص جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، جو چھپا کے صدقہ کرتا ہے، جو چھپا کے صدقہ کرتا ہے. کیسے چھپا کے صدقہ کرتا ہے؟ دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا. دو ہاتھ تیرے جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس انداز کے ساتھ چھپ کے صدقہ کرتا ہے، اس انداز کے ساتھ چھپ کے صدقہ کرتا ہے. دایاں صدقہ کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا. چھپا کر صدقہ کرنا، اس کی بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. فرمایا وہ صدقہ جو تم نے چھپ کر کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا دیتا، قیامت والے دن یہ صدقہ تمہارے لیے جہنم سے ڈھال بن جائے. اللہ کا پیغمبر کہہ رہے ہیں عرش کے سائے کے نیچے جانے کا ذریعہ بن جائے گا. اور آخری گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ نوجوان، وہ آدمی جو تنہائی کے اندر بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. فَأَخْفَاهَا، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کے ساتھ اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اس کو بلا کر اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے. تنہائیوں کے اندر روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں،
کبھی تہجد کی نماز کے وقت اٹھ کر، یا کبھی اس وقت نہیں اٹھ سکتے، دن کے وقت کوئی ایسا موقع تلاش کریں جہاں میرے رب کے علاوہ مجھے کوئی نہ دیکھنے والا۔ اس آنسو کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ بَكَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا ہے، اس کا جہنم کے اندر جانا ایسے ہی ناممکن ہے۔ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الزَّرْعِ، جیسے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جا سکتا، ایسے ہی اللہ کے خوف کی وجہ سے رونے والا نوجوان، اللہ کے خوف کی وجہ سے رونے والا شخص، وہ جہنم کے اندر نہیں جا سکتا، ایسے ہی ناممکن ہے۔ رمضان کی گھڑیاں، رمضان گزر گیا سارا، صرف چند دن رہ گئے ہیں، صرف چند دن۔ اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے اس فکر میں لگاؤ، میری آنکھ سے ایک آنسو تو ایسا تنہائی کے اندر نکلے جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دینے والا ہو، ایک آنسو جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دینے والا ہو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بد نصیبی کو بیان کیا ہے۔ کون شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا، پہلا روزہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ہر روزے کی افطاری کے وقت اللہ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ میرے 30 روزے گزر گئے، 30 روزوں میں سے ایک دن بھی اگر میری زندگی میں ایسا نہ آیا میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اللہ کی زمین کے اوپر بندہ ہی کوئی نہیں، اس سے بد نصیب بندہ ہی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر بد نصیب بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے اگلے رمضان کی بہاریں کس کو نصیب ہوں۔ کتنے ہی تمہارے ایسے قریبی رشتہ دار، کتنے ہی تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، کتنے ہی تمہارے صفوں کے نمازی پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں۔ تم نے عید سے ایک دن پہلے بھی لوگوں کے جنازوں پہ اعلانات سنے ہوں گے۔ ایک دن پہلے، یہ رمضان بار بار نہیں آیا کرتا، یہ نصیبوں والوں کو ملتا ہے، یہ نصیب والوں کو یہ بہاریں ملتی ہیں۔ یہ چند دن جو رہ گئے ہیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرو، اور اللہ سے عہد کرو، اللہ سے عہد کرو کہ رمضان گزر جائے گا ہم مسجدوں میں رہیں گے، رمضان گزر جائے گا ہم مسجدوں میں رہیں گے۔ تقوی اس چیز کا نام ہے، خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ۔ رمضان گزر جائے گا، ہماری زندگیاں جیسے ہم فکر کرتے ہیں نا، رمضان میں ڈنڈی نہیں مارتے، کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی سے دھوکہ نہیں کرتے، کسی سے فراڈ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں میں روزے سے ہوں، روزے کی فکر ہے۔ کس نے منع کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ رمضان کے بعد بھی اللہ کا حکم ویسے ہی چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی فکر عطا فرمائے۔